بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 20 نومبر 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ سعودی عرب نے غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی۔ ریاض سعودی عرب نے غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو جاری ہونے والے پرمٹ پر عمر کی حد سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے لاگو کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ عمرہ کرنے کے خواہشمند افراد اپنے ملک میں سے لائسنس یافتہ ٹریول کمپنیوں سے پیکیج حاصل کریں گے، کیونکہ اب سے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین میں سے 18 سال سے 50 سال تک کی عمر کے افراد کو ہی پرمٹ جاری ہوں گے۔ سعودیہ کی وزارت حج و عمرہ کے مطابق زائرین کو عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے پرمٹ جاری کیے جائیں گے، لیکن عمرہ زائرین کو سفر سے قبل سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوانا ہوگی اور سعودی وزارت خارجہ سے آن لائن عمرہ ویزے کے اجراء کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ علاوہ ازیں سعودیہ کے باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ایک نئی سروس بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے سعودی اتھارٹی فار ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تعاون سے ایک نئی سروس متعارف کرائی گئی ہے، جس میں مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عمرہ اور نماز ادا کرنے کے لیے ایپس کے ذریعے اجازت نامہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس ضمن میں وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ سروس قدوم پلیٹ فارم پر رجسٹر ہونے اور مملکت میں پہنچنے کے بعد اطمئنہ اور توکلنا ایپس پر بھی موثر ہوگی اور ان دونوں ایپس میں سے کسی ایک پر عمرہ کی اجازت نامے کی تصدیق کی جائے گی۔ اسی طرح خلیجی ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کے لیے توکلنا ایپ پر عمرہ اجازت نامے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ سعودی ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کی جانب سے خلیجی ممالک کے شہریوں اور وزٹرز کے لیے حج و عمرہ کے اجازت ناموں کی سہولت توکلنا ایپ میں شامل کی گئی ہے۔ توکلنا ایپ کو اپ ڈیٹ کر کے اس سہولت سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ آن لائن پلیٹ فارم توکلنا میں مسجد الحرام آنے جانے کی سہولت کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں براہ راست آنے جانے کے لیے بس کے ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی ایپ میں ایک نئی سہولت شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی ورکنگ آئی ڈی بھی توکلنا ایپ کے ذریعے دی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے خبر نامے میں دوسری خبر۔ سعودیہ غیر ملکی ڈرائیوروں کو بڑی گاڑیوں کا لائسنس جاری کرنے کی اجازت 2 شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ ریاض سعودی عرب میں غیر ملکی ڈرائیوروں کو بڑی گاڑیوں کا لائسنس جاری کرنے کی اجازت 2 شرائط سے مشروط کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکی ڈرائیوروں کو ہیوی وہیکل چلانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ غیر ملکیوں کو ہیوی وہیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرانے کے لیے 2 شرائط کو پوری کرنا ضروری ہے، جس کے بعد وہ سڑک پر ہیوی وہیکل چلا سکتے ہیں۔ ان شرائط کے تحت پہلے تو لائسنس کا پیشے سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، جبکہ دوسری شرائط کے تحت اقامہ بھی موثر ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ سعودی عرب میں ایسے افراد جو فیملی ڈرائیور یا دیگر پیشوں پر مقیم ہیں، انہیں کمرشل یا ہیوی وہیکل ڈیوٹی ڈرائیونگ لائسنس جاری کرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کمرشل اور ہیوی ڈیوٹی ڈرائیونگ لائسنس کا اجراء ان غیر ملکیوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے جو مملکت میں ڈرائیور کے پیشے پر مقیم ہیں۔ علاوہ ازیں سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ڈیجیٹل وہیکل رجسٹریشن کارڈ متعارف کرا دیا گیا ہے، جس کے بعد آئندہ گاڑی کے مالکان کو روایتی کارڈ ہمراہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب اسمارٹ موبائل سے ابشر کے ذریعے ڈیجیٹل وہیکل رجسٹریشن کارڈ دکھایا جا سکتا ہے۔
اس سلسلے میں سعودی محکمہ ٹریفک سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ڈیجیٹل وہیکل رجسٹریشن کارڈ کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ مؤثر ہے یا نہیں اور آپ متعلقہ گاڑی کے مالک ہیں۔ اس کے لیے ابشر ایپ تک رسائی حاصل کرکے ڈیجیٹل آئی ڈی کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد ڈیجیٹل آئی ڈی کو فعال کیا جائے، پھر ڈیجیٹل وہیکل رجسٹریشن لائسنس کا انتخاب کیا جائے۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔